ناظرین، پیپلز پارٹی کی رہنما اور 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے والی بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے والا شخص ایک نوجوان سعید عرف بلال تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لیاقت باغ میں بے نظیر کی گاڑی کے قریب پہلے گولی چلائی اور اس کے فوراً بعد خود کو بم سے اڑا دیا۔ تاہم اس واقعے کی تحقیقات کرنے والوں کو یقین ہے کہ بے نظیر کے قتل کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 خودکش حملہ آور بھیجے گئے تھے۔ اس دوسرے حملہ آور کا نام اکرام اللہ محسود بتایا گیا، لیکن وہ زندہ ہے یا ہلاک ہو چکا ہے، اس بارے میں تمام حکومتی تحقیقاتی ادارے واضح نہیں ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی انکوائری کمیشن کے سربراہ اور بعد میں گیٹنگ اوے ود مرڈر نامی کتاب لکھنے والے ہیرالڈو لکھتے ہیں، 27 دسمبر کی صبح بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئیں۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئیں۔ کرزئی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلاول کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا، جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکورٹی گارڈ نے بلاول کو روکنے کی کوشش کی۔ چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلاول نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گریں۔ جوں ہی وہ نیچے گریں بلاول نے خودکش بم بھی چھوڑ دیا۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کی رم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل اسپتال کی طرف لے گیا۔ اسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بے نظیر کو اسٹریچر پر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ ان کی نہ تو نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا۔ موت کے مکمل شواہد کے باوجود ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اورنگزیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے۔ 1 منٹ کے اندر ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالی گئی۔ 5:50 پر اسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نمبر 202877 میں موت کی وجہ کے کالم میں لکھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد علم ہوگا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ پہلے دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔